اپنے اوپر یقین کرو. یہ کتاب ڈاکٹر جوزف مرفی نے لکھی تھی. یہ بیسٹ سیلنگ کتاب ہے. خیالات، عقائد اور خود کی گفتگو کی طاقت. یہ کتاب خود پر یقین کریں، اپنی صلاحیتوں اور صلاحیتوں کے بہترین استعمال کے ذریعے اپنے خوابوں کو کیسے پورا کریں. اپنے آپ پر یقین کرنا کیا ہے؟ خود پر یقین کرنے میں خود اعتمادی، خود مختاری جیسی چیزیں شامل ہوتی ہیں. خود کی قدر یہ احساس ہے کہ آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے قدر کرنی چاہیے اپنے اوپر. خود اعتمادی آپ کی صلاحیتوں، خوبیوں اور فیصلے کے بارے میں ایک مثبت رویہ ہے. خود اعتمادی وہ ایمان ہے جس پر آپ اپنے آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں. زندگی مشکل ہو سکتی ہے اور ہم سب کے لیے ایسے وقت بھی آتے ہیں جب ہم خود کو شکست خوردہ محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جو لوگ کامیابی، خوشی اور خوش قسمتی کے حالات میں نظر آتے ہیں، ان کے درمیان بنیادی فرق بیرونی عوامل سے نہیں آتا، بلکہ سوچ کی اندرونی حالت ہے جس کی بنیاد خود اعتمادی ہے. وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کامیاب، خوش ہو سکتے ہیں اور ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں. آپ نہ صرف اپنے اندرونی مکالمے کو تبدیل کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنی توجہ بھی بدل سکتے ہیں، اور جس چیز پر آپ توجہ مرکوز کرتے ہیں وہی چیز ذہن میں بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ اپنے وکیل بنیں. اگر آپ خود پر یقین نہیں رکھتے تو دوسرے بھی یقین نہیں کریں گے. اپنی صلاحیت کو جانیں. ہم سب کے پاس وہ اندرونی آواز ہے جو ہم سے سرگوشی کرتی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم قابل ہیں، ہم اس کے مستحق ہیں. اس آواز کو سننے میں کچھ وقت گزاریں اور اس پہ بھروسہ کریں. منفی خیالات کو ختم کریں. اپنے سر میں موجود اس آواز کو خاموش کر دیں جو کہتی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے، اور اسے مثبت پازیٹیو خود کی گفتگو سے بدل دیں. اپنے آپ کو صحیح لوگوں سے گھیر لیں. آپ جو کمپنی رکھتے ہیں آپ کے آس پاس اس سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ ان لوگوں کا آئینہ ہیں جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں. اس لیے اپنے دوستوں کا انتخاب دانش مندی سے انتخاب کریں. وہ دوست جو آپ پر بلیو کریں، جو آپ سے کہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. مضبوط بنیں. جب آپ اپنے آپ پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خطرات مول لیتے ہیں تو آپ ترقی کریں گے. اپنے خوف کا سامنا کریں. ہم سب کسی نہ کسی موقع پر تبدیلی سے ڈرتے ہیں، لیکن تبدیلی بے قابو ہوتی ہے. اپنے خوف کو قبول کرنے کے بجائے ان کا مقابلہ کریں، اور جان لیں کہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی صورت میں آپ زندہ رہیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صورتحال کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو. خوفناک حالات کو ایک مہم جوئی اور سیکھنے کے موقع کے طور پر دیکھیں. اسباق تلاش کریں. ناکامی زندگی کا ایک ناگزیر حصہ ہے. کامیاب ترین لوگ بھی ناکام ہو جاتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کسی وقت غلط کام کہتے یا کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ تیزی سے واپس لوٹتے ہیں اور وہ ہر تجربے میں سبق تلاش کرتے ہیں. صورتحال کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. شکر گزاری تلاش کریں. شکر گزار ہونا ہمیشہ اہم ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ حالات عارضی ہیں. آپ کا تجربہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو، یہ گزر جائے گا.
نوکری کھونا، کسی عزیز کو کھونا یا کوئی اور بحران متاثر کن ہوتا ہے، لیکن وقت بہت سی چیزوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ہم وہی ہیں جو ہم سوچتے اور مانتے ہیں۔ مثبت خیالات، پازیٹیو سوچ ہماری زندگیوں میں خوبصورت نتائج لا سکتی ہے۔ آپ صحیح ذہنی رویہ پیدا کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ احساس ہو کہ کوئی بھی بیرونی چیز آپ کو پریشان نہیں کر سکتی یا آپ کی ذہنی رضامندی کے بغیر آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ آپ اپنی دنیا میں واحد مفکر ہیں اور آپ کی ذہنی رضامندی کے بغیر کوئی بھی چیز آپ کو غصے یا غم میں نہیں ڈال سکتی۔ جان لیں کہ آپ اپنی سوچ کی دنیا میں مالک ہیں۔ اپنے اوپر اعتماد رکھیں۔ کیا آپ دوسروں کو آپ پر اثر انداز ہونے کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا آپ اخبارات کی سرخیوں اور دوسروں کی گپ شپ کو آپ کو مایوس کرنے دیتے ہیں؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا رویہ غلط ہے اور آپ کو اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر پیدا ہونے والے جذبات کو دیکھیں، کیا یہ مثبت ہیں، پازیٹیو ہیں؟ تو کیا آپ اپنے رویوں کے مالک نہیں ہیں؟ اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، جو ہمیشہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور آپ کو خوشحالی کی طرف لے جا رہا ہے، تو آپ دنیا کو مثبت انداز میں دیکھیں گے۔ اسکول جانے والے 16 سال کے ایک نوجوان نے مصنف سے کہا، میرے نمبر بہت خراب ہیں، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی، میری یادداشت خراب ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ صرف اس کا رویہ غلط تھا۔ مصنف نے کہا، دعا کرنا شروع کر دو۔ اس لڑکے نے دعا کرنا شروع کی، جو ذہنیت کو تبدیل کرنے کے تیز ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اس نوجوان لڑکے نے محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک روحانی طاقت ہے۔ پھر اس بچے نے دعویٰ کیا کہ اس کی یادداشت صحیح ہو رہی ہے اور اس لامحدود ذہانت نے اسے ہمیشہ وہ سب کچھ بتایا جو اسے جاننے کی ضرورت تھی۔ اپنے آپ پر یقین رکھیں۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے تمام ذہنی رویے تخیل سے مشروط ہیں۔ اگر آپ تصور کریں گے کہ آج کا دن خراب ہونے والا ہے تو وہ دن آپ کا خراب ہوگا۔ تصور کریں کہ چیزیں خوبصورت، عمدہ اور اچھی ہیں اور آپ کا دن اچھا گزرے گا، آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ ایک تاجر، ایک بزنس مین جس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، پھر بھی وہ منفی سوچ رہا تھا، تخیل کے تباہ کن خیالات استعمال کر رہا تھا۔ وہ دفتر سے گھر آتا تھا، ناکامی پر اپنے ذہن میں ایک متحرک تصویر بناتا تھا، خالی بینک بیلنس تصور کرتا تھا اور وہ مسلسل اس ذہنی تصویر میں مبتلا رہا اور ناکام ہو گیا۔ فضول فکریں، فضول سوچ کبھی بھی اچھی یا خوبصورت چیز کا تصور نہیں کر سکتی۔ وہ ہمیشہ تباہ کن نتائج لے کے آتی ہے۔ لوگ منفی کیوں سوچتے ہیں، نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ وجہ سادہ ہے، یہ لوگ عادتاً منفی ہوتے ہیں، یعنی ان کی زیادہ تر سوچ منفی اور تباہ کن نوعیت کی ہے۔ وہ اپنے لاشعوری ذہن کو منفی حالت میں رکھتے ہیں۔ لاشعوری ذہن یعنی سب کانشیس مائنڈ کو شعوری ذہن کے خادم کے طور پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شعوری ذہن کی وجہ سے لاشعوری ذہن کی طاقت بیدار ہوتی ہے۔ اپنے آپ پر یقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ پر یقین کرنے کا مطلب ہے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا۔ اپنے آپ پر یقین کیوں ضروری ہے؟ جب ہم اپنے آپ پر یقین رکھتے ہیں تو یہ ہر طرح کے نفسیاتی عمل کو شروع کرتا ہے جو ہمیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے، اپنے خوابوں کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہم وہی بن جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم اکثر سوچتے ہیں، اور یہ سب سے عجیب راز ہے۔ یقین کی طاقت یہ ہے
آپ کے دماغ کا قانون یہ ہے، آپ اپنے شعوری ذہن میں جو سوچ یا خیال رکھتے ہیں اس کی نوعیت کے مطابق آپ کو اپنے لاشعور سے رد عمل ملے گا۔ آپ کے دماغ کا قانون خود پر یقین کرنے کا قانون ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے جو کچھ بھی آپ اپنے لاشعور یا سب کانشیس کو دیتے ہیں، غلط یا سچ، اچھا یا برا، وہ حقیقت کے طور پہ رجسٹر ہو جائے گا۔ خود پر یقین رکھنا آپ کو چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ آپ کو رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے ضروری حوصلہ اور عزم فراہم کرتا ہے۔ مثبت ذہنیت اپنے آپ پر یقین مثبت ذہنیت کو فروغ دیتا ہے۔ جب آپ اعتماد اور امید کے ساتھ حالات سے رجوع کرتے ہیں تو آپ کو حل تلاش کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ لچک زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری پڑی ہے اور خود پر یقین آپ کو ناکامیوں سے واپس آنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کو ناکامیوں کو ناقابل تسخیر رکاوٹوں کے بجائے ترقی اور سیکھنے کے مواقع کے طور پر دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ ہمت اپنے آپ پر یقین آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھنے کی ہمت دیتا ہے۔ یہ آپ کو خطرات مول لینے اور نئے امکانات تلاش کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی جب آپ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہیں تو آپ اپنے مقاصد کے لیے کام کرنے کے لیے زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اپنے آپ پر یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یا ناکامیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے چیلنجز سے گزرنے کے لیے اعتماد اور لچک کا ہونا، خود اعتمادی کو فروغ دینا ایک جاری عمل ہے جس میں خود کی عکاسی، خود کی دیکھ بھال اور اپنی طاقتوں کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ شکریہ۔